تو ہم نے مانا کہ وہ اللہ ہے. سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی ہے, نظر نہیں آتا پھر بھی ہے, عقل میں نہیں آتا پھر بھی ہے, فکر میں نہیں آتا پھر بھی ہے, حافظے میں نہیں آتا پھر بھی ہے. مسلمانوں پیمانہ کیوں بدلتے ہو؟ جس رسول کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک اللہ کو مان رہے ہو تو اسی رسول کے کہنے پر غدیر میں دیکھ کر بھی علی کو نہیں مانتے. توجہ ہے, دیکھ کر بھی. فکر کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ حجت کون ہے, اتھارٹی کون ہے. ہمارے لیے وہ ذات رسول ہے. رسول نے بتایا کہ یہ قرآن ہے, رسول نے کہا کہ یہ دین ہے, رسول نے کہا کہ یہ شریعت ہے, رسول نے کہا کہ یہ امام ہے. تو جو رسول نے کہا بس وہ لے لو. ثابت یہ کرو کہ یہ رسول نے نہیں کہا. اعتراض نہیں کرو کہ یا علی مدد کہنا جائز نہیں ہے, یہ ثابت کرو کہ رسول نے یا علی مدد نہیں کہا. اگر رسول نے علی سے مدد نہیں مانگی تو دعوت ذوالشیرہ میں پہلی ہی دعوت میں کھڑے ہو کر کس سے رسول کہہ رہے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ پہلے ہی دن مدد کرے, پہلے دن. بابا علی تو 11 برس کی عمر میں رسالت مآب کا مشکل کشا ہے. علی نے وعدہ کیا میں آپ کا مددگار ہوں, میں آپ کی مدد. آواز میرے رسول اللہ کو چاہیے تھا اللہ سے مدد مانگتے. دعوت ذوالشیرہ میں جب آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین, سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت دو ایمان کی, تو رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا. ساری مسلمان کی تاریخیں متفق ہیں. اس آیت کی روشنی میں رسول اللہ نے اپنے پورے خاندان والوں سے کہا کہ میں ایک نبی بن کے آیا ہوں, تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ سے مدد مانگیے. مولوی ناراض ہو جائے گا. سوچے مولوی ناراض ہو جائے گا. سرکار اللہ سے مدد مانگے, آپ یہ بندوں سے مدد مانگ رہے ہیں, اور ایک 12 برس کا بچہ اٹھ کے مدد کا وعدہ کر رہا ہے, آپ اس کی مدد قبول کر رہے ہیں, اس کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں. سرکار رسالت کا, شریعت اسلام کا پہلا قانون ہی علی کی مدد بنا رہے ہیں. پہلا قانون نماز سے پہلے, نماز سے بھی پہلے, کلمے سے بھی پہلے جو اسلام نے قانون بنا ہے وہ علی کی مدد کا بنا ہے. جو ہے نا, کلمہ تو ابھی بعد میں لوگ پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ تو ابھی بعد میں کہیں گے لوگ, محمد رسول اللہ تو بعد میں کہیں گے, قرآن تو بعد میں آیا ہے, علی کی مدد پہلے ہے. یا رسول اللہ اللہ سے مدد مانگیے. مولوی ہے کہ ہر نماز میں ایک ہی خطبہ دیتا رہتا ہے, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, بس اللہ سے مانگو, صرف اللہ سے مانگو, کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی جمعرات کی روٹی نہیں چھوڑتا, لیکن اللہ سے مانگو, صرف اللہ سے مانگو. خبردار اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا کفر ہے, شرک ہے, صرف اللہ سے مانگو. اور عزیزوں یہ تاریخ کا بڑا عجیب المیہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا مولوی, پوری مسجد میں خطبہ دے گا, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. سارے مسلمانوں نے مولانا کے قول پہ یقین کر لیا, اچھا جی اللہ سے مانگیں گے. اور بیوی بھی سن رہی تھی برابر میں گھر میں کہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں اللہ سے مانگو, بس اللہ سے مانگو. مسجد سے آنے کے بعد افطار کا وقت ہوا, فوراً ہی جلدی میں کہا روزہ ختم ہو جائے گا, جلدی سے مجھے افطاری دے. بیوی کہتی ہے اللہ سے مانگو, ہے نا, مانگو یار. زندگی کا ہے. سوچو, غور کرو. بابا نماز میں نہ میں میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ میں بتا تھا. آپ نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں, کس کا وسیلہ مانگتے ہیں آپ نماز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, پروردگار ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. ہاں توجہ ہے نا, توجہ کرو. یا علی ہمارے بستر پہ سو, لیکن علی بن کے نہیں, نبی بن کر.
صحیح کچھ بھی بن کر سونا سب سے ناممکن کام ہے. کچھ بھی بن کر. آدمی جاگتے ہوئے تو کچھ بن سکتا ہے. ہاں سوچے نا, صحیح جاگتے ہوئے بن سکتا ہے. ایک شخص یہاں آئے علامہ عرفان آبدی بن کے میری طرح واسکٹ پہنے, میری طرح ٹوپی پہنے, میری طرح چشمہ لگائے, میری طرح خطبہ پڑھے, میری طرح تقریر کرے, جاگتے ہوئے میری نقل کر سکتا ہے. لیکن میں سوتا کیسے ہوں؟ میں خود اپنے سونے کی نقل نہیں کر سکتا. توجہ ہے یا علی یا علی؟ صحیح میں خود اپنے سونے کی نقل نہیں کر سکتا. ہاتھ کدھر ہے, پاؤں کدھر ہے, سر کدھر ہے, جب سو ہی رہا ہوں. میں قربان نہ ہو جاؤں ابو طالب کے بیٹے کے. جاگنا تو جاگنا ہے, وہ سویا بھی تو نبی کی طرح, سویا بھی نبی کی طرح. اس کے سونے میں اور نبی کے سونے میں کوئی فرق ہوتا تو روزمرہ کے دیکھنے والے ابو جہل ساری رات یہ نہ سمجھتے کہ بستر پہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. روزمرہ کے دیکھنے والے تھے. ایک کروٹ میں بھی فرق نہیں تھا نا, جبھی تو ساری رات دھوکہ کھایا. اسے کہتے علی, جو سوئے بھی نبی کی طرح اسے شریعت میں علی کہتے ہیں. تم جاگ بھی نہیں سکتے نبی کی طرح, تم جاگ بھی نہیں سکتے نبی کی طرح. علی سوتا بھی ہے تو نبی کی طرح, علی سوتا بھی ہے تو نبی کی طرح. اور سویا اللہ نے نفس خریدا تو بات ختم ہو گئی بس. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور لوگوں میں ایک ایسا ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے. تو اب علی نے تو نفس بیچ دیا نا اللہ کے پاس, اللہ کی رضا خرید لی. قرآن کیا کہتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. یہی تھی نا تقریر آج کی. ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے, ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. تو بس ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی. میں قرآن کی آیت پر ایمان رکھتا ہوں. ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. میرے پاس نفس ہے, میں ذائقہ موت چکھوں گا. مولوی کے پاس نفس ہے, وہ ذائقہ موت چکھے گا. امام کعبہ کے پاس نفس ہے, وہ ذائقہ موت چکھے گا. تابعی کے پاس نفس ہے, وہ ذائقہ موت چکھے گا. تبع تابعی ذائقہ موت چکھے گا. صحابی تابعی, جس کے پاس بھی نفس ہے وہ ذائقہ موت چکھے گا. جو ذائقہ موت چکھے گا وہ مر جائے گا. جو مر جائے گا وہ مردہ ہو جائے گا. جو مردہ ہو جائے گا اسے مت بلاؤ. علی کے پاس بھی اگر علی کا نفس ہوتا, علی بھی ذائقہ موت چکھتا, علی بھی مرتا. لیکن علی کے پاس علی کا نفس ہے گا. علی کے پاس علی کا نفس تو اللہ کے پاس ہے. تو اگر اللہ نہیں مر سکتا تو یا علی مدد بھی نہیں مر جو نفس اللہ کا ہو اسے موت نہیں آتی. اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. سب کو موت آئے گی, اللہ کا نفس باقی رہے گا. اسی لیے اللہ نے کہا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے قیامت میں فنا ہو جائے گی, باقی صرف اللہ کا چہرہ رہ جائے گا. دنیا والوں وجہ اللہ ہے کون علی کے علاوہ؟ وجہ اللہ ہے کون علی کے علاوہ؟ یہ ہے وہ یبقی وجہ, یبقی وجہ, باقی رہے گا وجہ اللہ, باقی رہے گا وجہ اللہ. اللہ کی پہچان باقی رہے گی, اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. یہی باقی رہنا ہے. تو جنہیں موت نہ مار سکے انہیں شریعت میں امام کہا جاتا ہے. جنہیں موت نہ مار سکے انہیں شریعت میں امام کہا جاتا ہے. اور ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں لٹانے کے بعد اس کا شانہ ہلا کر اسی لیے کہہ کر آتے ہیں, ہم کسی مردہ کے حوالے کر کے نہیں آتے. تلقین میں اس کا شانہ ہلا کر کہتے ہیں فکر نہ کرنا, غم نہ کرنا, پریشان نہ ہونا, لا تخف ولا تحزن, خوف نہ کرنا, حزن نہ کرنا. سوال منکر نکیر ہو, منکر نکیر آئیں تو ان کے جواب میں اعتماد سے کہہ دینا میرا امام علی ہے, میرا امام علی ہے, میرا دوسرا امام. سلامات میں دینا محمد اللہ کو سلام.
याद रखें, जिनके पास इख्तियारी मौत हो उन्हें मासूम कहा जाता है, जिन्हें मलकुल मौत मार दे उसे बशर कहा जाता है, और जिनके दरवाजे पर मलकुल मौत बगैर इजाजत के दाखिल भी नहीं हो सकता उसे फातिमा ज़हरा कहा जाता है। सुबह से जाग रही है फातिमा ज़हरा, सुबह से अपने बच्चों को तैयार कर रही है फातिमा ज़हरा, सुबह से बच्चों को नहला रही है फातिमा ज़हरा, सुबह से बच्चों के बालों में शाना कर रही है फातिमा ज़हरा, कलेजे से लगाकर बच्चों को नाना की कब्र पे भेजा, जाओ नाना की कब्र पे सलाम करके आओ। हसन हुसैन सलाम करने के लिए गए, इधर बतूल बीबी अस्मा को बुलाकर कनीज को कहती है आज मेरा आखिरी दिन है, यह है इख्तियार, आज मैं अपने बाबा के पास जा रही हूं, आज मेरी मुश्किल के दिन खत्म हो रहे हैं। फातिमा को बड़ा सताया है इस उम्मत ने, फातिमा को बड़े दुख दिए हैं इस उम्मत ने। सुनोगे जुमला कितने दुख दिए हैं। अभी घर में हम बैठे हुए थे, बच्चे बातें कर रहे थे, अभी बच्चे बातें करते हुए मैं सुन रहा था बैठा हुआ, बच्चे कह रहे थे बीबी फातिमा की, हाँ हमारे भाईजान ही कह रहे थे इकबाल मेहदी साहब कि बीबी फातिमा की उम्र 18 बरस, सिर्फ 18 बरस, सिर्फ 18 बरस। आपने देखी है कायनात में कोई ऐसी बीबी जो 18 बरस में ज़ईफ हो? हाँ, आपने देखी है कोई ऐसी मजलूम बीबी जो 18 बरस की कड़ियल जवान उम्र में ज़ईफ हो जाए? मेरे भाई, फातिमा ज़हरा को ज़ईफ होने के लिए 18 बरस नहीं लगे। बीबी ज़ैनब कहती हैं घर से दरबार में अपना हक लेने गई थी तो मेरी माँ के बाल सियाह थे, 4 घंटे उम्मत के दरबार में खड़े रहकर महरूम वापस आ गई तो बतूल के सर के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। हमारे पास कोई गम, हमारे पास कोई अपने आप को तसल्ली देने के लिए लफ्ज़ें नहीं है। मैं अपने बच्चों को, अपने भांजों को, मैं नुसरत को, शुजात को, सितवत को, नम्मो को, अंजुम को, इन्हें मैं कैसे तसल्ली दूं कि तुम्हारी मां मर गई? इन्हें मैं कैसे बताऊं कि बेटा तुम्हारी मां मर गई, तुम सब्र करो? ये कैसे सब्र करें? लेकिन इन्हें सब्र आ जाएगा कि इनकी मां मर गई तो हैदराबाद से भी अजीज आ गए, कराची से भी अजीज आ गए, लाहौर से भी अजीज आ गए, टेलीफोन पर इत्तला हो गई, सखर के सारे मोमिनीन भी शरीक हुए, इतनी बड़ी तादाद में जनाजे में मोमिनीन शरीक थे, इसलिए कि फातिमा की एक कनीज का जनाजा उठा था। इन बच्चों को जरूर तसल्ली आएगी, बेटा हाँ मैं तुम्हें गरीब मां दिखाऊं जिसका मदीने में जनाजा उठ रहा है रात के वक्त। तुम्हें तसल्ली होगी, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी बेटा, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। तुम्हारे मामू भी आ गए, तुम्हारे भाई भी आ गए, तुम्हारे चचा भी आ गए, तुम्हारी बहनें भी आ गई, तुम्हारे आइजा भी आ गए, सबने तुम्हें कलेजे से लगाया, बड़ों ने तुम्हें सीने से लगाया, छोटों ने तुमसे प्यार किया, सबने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें तसल्ली हो गई होगी। तुमने अपनी माँ का इलाज भी कराया होगा, तुमने अपनी माँ की खिदमत भी बेटा बहुत की है, साले औलाद हो, बहुत खिदमत अपनी माँ की है। मैं तुम्हें बताऊं, हसन हुसैन की माँ भी बीमार थी, हसनैन की माँ भी बीमार थी। पता कब चला है? जब अली जैसे बादशाह ने फातिमा ज़हरा को लिटाकर गुस्ल देना शुरू किया और अस्मा ने पानी डालना शुरू किया तो अस्मा कहती है कि गुस्ल देते देते अली जैसे बहादुर की चीख निकल गई। अली जैसे बहादुर की चीख निकल गई। अस्मा कहती है शेर खुदा आप रो रहे हैं, मौला आप रो रहे हैं, आप और रो रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं अस्मा मैं फातिमा की मौत पे नहीं रो रहा, फातिमा की गुर्बत पे रो रहा हूं। आज गुस्ल देते हुए पता चला कि दाएं पहलू की पसलियां बाएं पहलू से निकली हुई है, जख्म हरा है और बतूल ने 6 महीने सब्र किया, मुझसे गिला भी नहीं किया। यह है फातिमा, यह है कायनात की शहजादी।
یہ ہے کائنات کی ملکہ، یہ ہے کائنات کی مالک۔ عزیزانو جملہ سنو گے؟ بس مجلس ختم کر رہا ہوں انہی بچوں کو تسلی دیتے ہوئے۔ یہ جملہ کہہ کر میں اپنی بہن کو ایصال ثواب کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سکھر میں اتنی بڑی مومنین کی آبادی ہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں میری بہن کے جنازے میں شریک ہوئے، بیٹا تمہیں تو تسلی ہو جانی چاہیے کہ تمہاری ماں کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں مومنین، مومنات، اعزاء، احباب سب شریک ہوئے۔ آ میرے ساتھ مدینے چل، میں تجھے ایک غریب بیٹی دکھاؤں جس کا جنازہ مدینے میں رات کے وقت تابوت میں نکل رہا ہے، اور اس وقت مدینے کی آبادی 40,000 مسلمانوں کی آبادی ہے۔ تو رسول کی بطول بیٹی کے جنازے میں تو سارا مدینہ آ گیا ہوگا نا، جنازہ اٹھانے کی جگہ بھی نہیں رہی ہوگی۔ خدا کی قسم ان آنکھوں سے پڑھا کہ بطول رسول کی اکلوتی بیٹی بطول جس کا جنازہ مدینے کی 40,000 مسلمانوں کی بستی میں اٹھا ہے، اس بطول کا جنازے کا چوتھا پایا اٹھانے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ اب آپ تم سمجھو یا نہ سمجھو، میں تو پڑھ چکا۔ اتنی غریب تھی بیٹی رسول کی کہ اس کے جنازے کا چوتھا پایا اٹھانے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ بطول کے جنازے کا اگلا پایا علی بادشاہ کے کاندھے پر، دوسرا پایا بوڑھے سلمان فارسی کے کاندھے پر، تیسرا پایا بطول کے جنازے کا چھوٹے چھوٹے حسن و حسین کے کاندھے پر، اور چوتھا پایا اٹھانے والا بطول کے جنازے کا کوئی مرد نہیں تھا۔ بوڑھی فضا نے بطول کے جنازے کو کاندھا دے رکھا تھا اور روضہ رسول کی طرف رک کر کے کہہ رہی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ، اپنی بیٹی کی غربت دیکھ، یہ تیری بیٹی کا جنازہ ہے۔